السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی نعمت کی جو صدیوں سے ہمارے باورچی خانوں، دیسی علاج اور طب یونانی میں استعمال ہو رہی ہے، اور وہ ہے لہسن۔ لہسن کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا بھر کے ماہرین اسے ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک، غذائی سپلیمنٹ اور دوا کے طور پر تجویز کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں تو کچھ ممکنہ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو لہسن کے مکمل فائدے، استعمال کے طریقے اور احتیاطیں بھی معلوم ہو جائیں گی۔ لہسن ایک جڑ والی سبزی ہے جو پیاز کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں موجود الیسین نامی کمپاؤنڈ وہ بنیادی عنصر ہے جو لہسن کو اس کا تیز ذائقہ، خوشبو اور دواؤں کی خصوصیات دیتا ہے۔ دنیا کی تقریباً ہر قوم کے کھانوں میں لہسن کی موجودگی عام ہے، لیکن اس کی اصلی طاقت صرف ذائقے میں نہیں بلکہ اس کے شاندار طبی فوائد میں ہے۔ لہسن کو باریک پیس کر پھوڑے پھنسیوں پر لگایا جاتا ہے۔ اگر پھوڑے پھنسیوں میں پیپ نہ پڑی ہوئی ہو تو اکثر ان کو تحلیل کر دیتا ہے، یعنی ان کو گھلا دیتا ہے، اور اگر اس میں پس پڑ گیا ہو تو ان پھوڑوں پھنسیوں کو پھوڑ دیتا ہے۔ لہسن دانت کی جڑ ختم کرنے کے معاملے میں بہت اچھا ہے۔ اس کا میرا بہت اچھا تجربہ ہے۔ جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، اس وقت ایک کشمیر کے طالب علم بھی وہاں پڑھتے تھے۔ ان کے پیروں میں دانت بہت دنوں سے تھا، بہت پرانا تھا۔ وہ مجھ سے کہا کرتے تھے، آپ میرے دانت کا علاج بتا دو۔ میں نے ان سے کہا، آپ کا علاج تو صرف لہسن سے ہو جائے گا۔ بہرحال انہوں نے لہسن کو پیسا، خوب سارا لہسن دانت پر چپڑ کر سو گئے۔ یہ بات عشاء بعد ہوئی تھی، اور اسی وقت ان کو تازہ تازہ جوش تھا، بہت جلدی ٹھیک ہونے کا شوق تھا۔ انہوں نے ڈھیر سارا لہسن پیسا اور پیروں پر لگا کر کپڑا لپیٹ کر سو گئے۔ بہرحال صبح جب نتیجہ لے کر آئے، پتہ یہ چلا کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور رات بھر ان کو نیند ڈھنگ سے نہیں آئی۔ انہوں نے یہ شکایت میرے دادا جان حکیم محمد احمد صاحب مرحوم سے کی۔ دادا جان انہیں دیکھ کر مسکرائے اور بولے، جی دانت کا علاج تو ہو گیا، اب انشاءاللہ زندگی بھر یہاں دانت نہیں نکلیں گے، لیکن تمہیں اتنی زیادہ زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا زیادہ لہسن کیوں باندھ لیا؟ کچھ دن میں ان کے چھالے ٹھیک ہو گئے، پھر اس کے بعد 1 سال اور رہے، جب تک اس جگہ پر کوئی دانت وغیرہ نہیں نکلا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لہسن تیز ہوتا ہے، اسے حساب سے لگائیں۔ اس کے بعد جب میں طب سے فارغ ہو کر آیا، دانت کے کئی مریضوں کو اس طرح بتایا کہ آپ لہسن کو ہاتھ سے خوب زور سے مسل کے اس کا پانی جو آپ کے انگلیوں پر رگڑ کی وجہ سے لگے، دن میں 3 سے 4 یا 5 بار لگائیں۔ بہرحال جن لوگوں نے یہ کام کیا، سب کو آرام مل گیا۔ اس ترتیب سے لہسن زیادہ لگتا بھی نہیں اور علاج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پیس کر تھوڑا سا لگا کر چھوڑ دیں، ہلکا سا، اس طرح بھی آپ لہسن استعمال کر سکتے ہیں۔ لہسن کا مزاج چونکہ گرم اور خشک ہوتا ہے، اس لیے رگوں اور ریشوں میں موجود گاڑھے بلغم کو ختم کر دیتا ہے، انہیں کاٹ کر نکال دیتا ہے۔ جن لوگوں کے معدے میں بلغم زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے، لہسن کھانے سے اس کو خشک کر کے معدے کو طاقت بخشتا ہے اور گیس بننے کی شکایت کو ختم کرتا ہے۔ لہسن کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے، اور عورتوں میں مہینے میں فائدہ ہوتا ہے، یعنی مہینے کی شکایت میں فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی کھل کر آتا ہے۔ اور ٹھنڈے مزاج کے مردوں کو گرمائی دیتا ہے، ان کی طاقت کو بحال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لہسن کو تنہا یا کچھ دواؤں کے ساتھ ملا کر تل کے تیل میں پکا کر مالش کرنے سے گھٹنوں کے درد اور تمام ان دردوں میں فائدہ ہوتا ہے جس کا سبب ٹھنڈک یا سردی ہو۔ اس کے علاوہ تمام بلغمی اور اعصابی مرضوں میں، جیسے فالج، لقوہ، راشا، وجع المفاصل یعنی جوڑوں کا درد، اور عرق النساء یعنی لڑی کا درد،
کمر درد، کھانسی، دمہ اور پرانے بخاروں میں بھی کھلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک معجون بنتی ہے جو بہت مشہور ہے، معجون فلک سیر نام سے، جو اسی قسم کے مرضوں کی دوا ہے اور مردوں کو گرمائی دیتی ہے۔ لہسن میں زہروں کو مارنے کی بھی خاصیت ہے، اسی وجہ سے سفر میں اس کے استعمال کرنے سے جگہ جگہ کے پانیوں کے بدلنے کی وجہ سے جو دقتیں ہوتی ہے اس سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح لہسن وبائی مرضوں سے محفوظ رکھتا ہے اور زہردار جانوروں کے کاٹنے کے مقام پر لگانے سے زہر کو چوس لیتا ہے اور دردوں کو سکون بخشتا ہے۔ لہسن دل کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ لہسن خون کی شریانوں کو نرم کرتا ہے، بلڈ پریشر کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور خراب کولیسٹرول LDL کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ ہلکی مقدار میں روزانہ لہسن کھائیں تو ہارٹ اٹیک اور اسٹروک کے خطرات کم ہو سکتے ہیں۔ لہسن قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، یعنی کہ بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ لہسن ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے جو جسم کو بیکٹیریا، وائرس اور فنگس سے بچاتا ہے۔ سردی، کھانسی یا فلو کی علامت میں کچا لہسن اکثر تیزی سے فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہاضمہ بہتر بناتا ہے، یہ گیس، قبض اور بدہضمی کو کم کرتا ہے۔ کچے لہسن میں ایسے انزائم موجود ہیں جو نظام انہضام کو فعال رکھتے ہیں، یعنی ہاضمے کے نظام کو تیز کرتا ہے۔ لہسن وزن کم کرنے میں مددگار ہے، یہ جسم کے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے، چربی پگھلانے میں مدد دیتا ہے اور بھوک کو معتدل رکھتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی کے ساتھ ایک چھوٹی کلی لہسن کھانے سے وزن کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات۔ لہسن میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جسم کو فری ریڈیکل سے بچاتے ہیں جو عمر بڑھنے، جھریاں اور کئی بیماریوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ خون کو پتلا کرتا ہے۔ لہسن خون میں جماؤ کلوٹس کو بننے سے روکتا ہے۔ یہ خصوصیات دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہیں، مگر یہی خصوصیت بعض افراد کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے، جس کا ذکر ہم نقصانات میں کریں گے۔ بلڈ شوگر کنٹرول۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے لہسن مفید ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ گلوکوز لیول کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، بشرطے کہ مزاج کے موافق ہو، یعنی کہ اسے ٹھنڈے مزاج والے کثرت سے استعمال کریں۔ تاہم ڈاکٹر کی ہدایت ضروری ہے۔ کینسر سے بچاؤ میں مدد کرتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق لہسن میں موجود الیسین مختلف قسم کے کینسر جیسے کولون، پیٹ اور پروسٹیٹ کینسر کے خطرات کو کم کر سکتا ہے۔ جلد اور بالوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے لہسن جلد کے دانوں اور ایکنی کے لیے مفید ہے۔ بالوں میں لہسن کا تیل لگانا بالوں کی نشو و نما اور خشکی میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے۔ لہسن جسم میں موجود ٹاکسنز کو ڈیٹاکس کرتا ہے اور جگر کو صحت مند رکھتا ہے۔ ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ لہسن میں سلفر کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جو سوزش کم کرتے ہیں اور جوڑوں کے درد، گٹھیا اور ہڈیوں کی کمزوری میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لہسن کے نقصان۔ جیسے اس کے بے شمار فائدے ہیں، ویسے ہی کچھ لوگوں کے لیے یہ نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ حاملہ عورتوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کچا لہسن تیز ہوتا ہے اور حساس معدے والوں میں جلن پیدا کر سکتا ہے، یعنی گرم مزاج والوں میں۔ اگر آپ خون پتلا کرنے والی دوا جیسے اسپرین وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو زیادہ لہسن نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ مقدار میں استعمال سے سانس اور پسینے میں تیز بو آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو لہسن سے الرجی ہو سکتی ہے، جس میں خارش، سوجن یا سانس میں دقت شامل ہے۔ جگر کے مریض۔ بعض صورتوں میں لہسن جگر پر دباؤ ڈال سکتا ہے جبکہ مریض کا مزاج پہلے سے گرم ہو، خاص طور پر جب اسے بہت زیادہ مقدار میں کھایا جائے۔ لہسن کو صحیح طریقے سے کیسے کھائیں؟ 1 یا 2 جویں روزانہ کافی ہیں۔ لہسن کو روغن بادام،
یا خشک دھنیا کے ساتھ استعمال کرنے سے لہسن کا نقصان کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمک اور پانی میں پکا لینے سے بھی اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ کچے لہسن کو چبانے سے الیسین زیادہ فعال ہوتا ہے۔ گرم کھانوں میں پکانے سے کچھ فائدہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے پکانے کے آخر میں شامل کریں۔ خالی پیٹ استعمال کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، مگر گرم مزاج والے احتیاط کریں۔ لہسن ایک سستا، قدرتی اور بے مثال تحفہ ہے جس سے آپ اپنی صحت کو کئی طریقوں سے بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں اعتدال ضروری ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور مجھے بھی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔